کہ ہو کہاں، ایک لاش بول اٹھی میری، بیٹی میں ہوں یہاں، لے کر اسی صدا کا سہارا پہنچ گئی، روتی ہوئی نشیب میں دکھیا پہنچ گئی، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی، تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی نے اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا ابا کی سکینہ نے روک دی، لاشا غریب باپ کا بولا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جائے بابا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، لکھا ہے راویوں نے یہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، آگے بڑھی حسین کی مظلوم غمزدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب بابا کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سیسکیاں، وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیان، رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچے نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان،
زخمی بدن حسین کا تڑپا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیماں بابا، میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا، مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا، چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا، کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نہ وار کر، کی منتیں بہت کی ذرا انتظار کر، میں دے رہی تھی شمر کو بندے اتار کر، چھینے ہیں بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر، یہ درد جب پدر کو سنایا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جب بابا کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے بیت پیمبر سا ناکام دیکھا، مجرے خلق میں، اور میں نے دیکھا لب شاہ کو آلودہ خون، ارے میں نے دیکھا لب شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا، مجرے خلق میں نے دیکھا لیس غیر کا گلا خون میں تیر، ارے میں نے دیکھا
ایک گٹھری شہدی پوشت پہ لائے جس میں ایک گٹھری شہدی پوشت پہ لائے جس میں ارے میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا ہاں دیکھا مجھ رہی خلق میں کہتی تھی زینب مزدر کے خدا خیر کرے کہتی تھی زینب مزدر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اڑیا سر زہرا ہاں دیکھا مجھ رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا پر کہیں سے بت پیغمبر سا ناکا ہاں دیکھا مجھ رہی خلق میں بسم چلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین فرش عزا اور صاحبان بلا، دارالسلام میں انجمن صدائے زینب کی زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ عشرہ سجادیہ عادت میں 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ مسلسل
حصول برکت کے لیے سورہ مبارک طہر کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کیا جا رہا ہے، جس میں پروردگار عالم راستہ ہدایت اور سبیل ہدایت کی بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، ہم نے ہدایت کی سبیل کی طرف تمہیں گامزن کر دیا۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ چاہے تم شاکر بن جاؤ اور چاہے تم کافر بن جاؤ۔ اسی آیت کو عنوان قرار دینے کے بعد جو بات عنوان اور جو موضوع اور جو ٹاپک ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں وہ ہے نظام ہدایت غدیر کے بعد۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بالکل سادہ زبان میں سہل الفاظ کے ساتھ اپنی باتیں اور اپنے مطالب آپ تک منتقل کر دیے جائیں اور آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ اس لیے کہ اگر یہ ہندوستان یا پاکستان کا پیور مجمع ہوتا تو شاید سخت باتیں اور سخت الفاظ اور سخت گفتگو کی جا سکتی تھی، مگر یہاں کا جو جوان اور یہاں کا جو بچہ ہے وہ شاید اردو سے اس قدر آشنائیت نہیں رکھتا اور اتنا مانوس نہیں ہے کہ اسے کہ گاڑے گاڑے الفاظ اور دقیق باتیں اور گہری اور سمندر کی تہ میں اتر کے اس سے بات کی جائے، بلکہ کبھی کبھی سمندر کے اوپر بھی تیر کے انسان اپنی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اتر کے کوئی موتی تلاش کیا جائے، یہاں مقصد یہ ہے کہ اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچا دیا جائے۔ ورنہ آپ جائیں، چونکہ پاکستان تو خود ایک عزاداری کا مرکز ہے اور تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی بڑی بڑی عزاداریاں ہیں اور بڑے بڑے یعنی مجمع اور بڑے بڑے ہجوم ہم لوگوں نے دیکھے ہیں اور ان میں خطاب کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ ہمارے مولانا جہاں سے ہیں وہ سلطان پور کی عزاداری خود اپنے اندر ایک بہت بڑی عزاداری ہے، وہاں کی 29 وہاں کی 34 اور وہاں کی جو ہے 15 سفر اور اس کے بعد 17 سفر، یہ ایک سلسلہ۔ آپ اعظم گڑھ چلے جائیں، ادھر کرناٹکا میں چلے جائیں تو علی پور کی عزاداری خود بہت بڑی عزاداری ہے، اور صرف یعنی عزاداری نہیں ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک ایسا نظام جس کو فالو کرنا چاہیے تعلیمی اعتبار سے، ہاسپٹل کے اعتبار سے، عزاداری کے اعتبار سے، حجاب کے اعتبار سے۔ تو یہ ایک ہر جگہ کی عزاداری کا ایک اپنا رنگ ہے۔ اسی طریقے سے یہ یہاں تنزانیہ اور دارالسلام کی بھی عزاداری کا ایک رنگ ہے، جس میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس رنگ میں تھوڑا سا اپنا بھی رنگ ڈال دوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے پر۔ جب انسان پردیس میں رہتا ہے تو شروع میں، آخر میں تو مجھے نہیں پتا، مگر جب وہ شروع میں آتا ہے تو اسے اپنے وطن کی عزاداری بہت یاد آتی ہے۔ مثلاً میں مظفر نگر سے ہوں، کئی برس سے ذکر مولا کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے وطن میں عزاداری کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور نہیں انسان چونکہ عشرے کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، مگر جب وہاں 5 تاریخ آتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ 5 تاریخ میں فلاں جگہ سے جلوس نکلتا تھا، 6 میں جو ہے وہ بامتیاز کے یہاں سے نکلتا تھا، 7 میں وہاں سے نکلتا تھا، 8 میں وہاں سے، تو وہ آپ کو یاد آتا ہے۔ مگر یہ جب ہوتا ہے جب آپ نے وہاں زندگی گزاری ہو، مگر چونکہ آپ ایک عرصہ دراز سے یہاں آئے لہٰذا یہاں کی عزاداری میں آپ رچ بس گئے ہیں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی باتیں آپ تک منتقل کر دیے جائیں۔ یہ 2-4-5 منٹ باتیں اس لیے کی ہیں تاکہ جو لوگ آنے والے ہیں وہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اب گفتگو یہاں تک کل پہنچی تھی کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام ہدایت کو رکھا اور ایک سسٹم رکھا کہ انسان جب اس کائنات میں جائے اور اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھے تو وہ گمراہ نہ پلٹے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے اس نے 2 طریقے کے ہاتھی رکھے۔ کچھ وہ تھے جنہیں نبی بنایا اور کچھ وہ تھے جنہیں امام بنایا۔ یہ گفتگو آپ کے سامنے کی گئی۔ وہ جو نبوت کا زمانہ تھا وہ غدیر سے پہلا تھا، اور وہ جو غدیر کے بعد ہے وہ امامت کا زمانہ ہے۔ اب جسے ہم نے امام مانا ہے اس نے خود نہیں کہا کہ میں امام ہوں، نہیں پہنچے آپ بھائی، جسے ہم نے امام مانا ہے، جسے نبی کے بعد ہم نے ہادی مانا ہے، انہوں نے خود نہیں کہا کہ میں ہادی ہوں، میں امام ہوں، بلکہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں اور یہ لفظ آپ تک پہنچ گیا میں سمجھوں گا کہ موضوع ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں تم نے امام کہاں سے لیا؟
ہم نے امام وہیں سے لیا جہاں سے تم نے اللہ لیا، جہاں سے تم نے قرآن لیا، جہاں سے تم نے حدیث لی، جہاں سے تم نے نماز لی، جہاں سے تم نے روزہ لیا، جہاں سے تم نے حج لیا، جہاں سے تم نے نظام زکوٰۃ لیا، جہاں سے تم نے نظام عبادت لیا۔ جس محمد نے تمہیں سارا نظام دیا ہے اسی نے غدیر میں ہمیں مولا دیا ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ علی مولا بنا دیے گئے، علی مولا بنا دیے گئے، اس کے بعد اختلاف شروع ہوا۔ کل کی بات یہاں تک آ گئی، تاکہ میں چاہتا ہوں پہلے دن سے آخری دن تک آپ کو تسلسل کے ساتھ بات پہنچاتا چلا جاؤں۔ اب علی مولا بنا دیے گئے، اب علی مولا بنا دیے گئے تو امت کو چاہیے تھا کہ سب لوگ ایک ساتھ علی کی امامت کے پرچم تلے آ جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ امت میں اختلاف ہو گیا، امت اختلاف کی شکار ہو گئی۔ اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اتحاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اختلاف کس بنیاد پر ہے۔ میری اپنی پرسنل رائے، میں آپ کی رائے کا ذمہ دار نہیں ہوں یا کسی اور پہ میں اپنی رائے نہیں تھوپ رہا ہوں۔ جب ہم اتحاد کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ جب ہم اتحاد کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں زہرا کا جلا ہوا دروازہ نظر آتا ہے۔ اب ایک قدم آپ اور آگے بڑھیے۔ تو اختلاف کیوں ہے؟ تو کل تک بات یہاں پہنچی تھی کہ اللہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول اللہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ عالم اسلام کا نظریہ ہے کہ انہوں نے کہا جی سارا رسول اللہ کی زندگی میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، رسول اللہ کی زندگی کے بعد اختلاف ہوا ہے۔ وہ اختلاف کیوں ہوا؟ کہ وہ اختلاف کیوں ہوا ہے کہ عالم اسلام یہ طے نہیں کر پایا کہ ہمیں صحابہ کے ساتھ جانا ہے یا ہمیں اہل بیت کے ساتھ جانا ہے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی، بولو بھائی، یہیں تک پہنچی تھی۔ اب اسے ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے۔ اب یہ طے نہیں کر پائے کہ جی ہمیں صحابہ کے ساتھ رہنا ہے یا اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے۔ کل میں نے اپنی گفتگو کی یعنی یہاں روکی تھی کہ صحابہ اور اہل بیت میں کیا فرق ہے، یہ آپ سمجھ لیں، اس کیفیت کو سمجھیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں اور اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دیکھیے دو چیزیں ہیں۔ اب میں آج یہاں سے اس مجلس کی بنیاد رکھ رہا ہوں اور یہی سلسلہ آگے بڑھ جائے گا۔ اختلاف صحابہ اور اہل بیت پر بھی نہیں۔ اب سنیے گا، اگر ایک آدمی یہ شکایت کر رہا ہے کہ سارا جھگڑا نبی کے بعد ہوا ہے تو یہ جھگڑا ہی نہیں، نبی کے بعد جھگڑا نہیں ہوا، جھگڑا ہی نبی پر ہوا ہے۔ ہم نے بڑی آہستہ سے سن لیا، سارا جھگڑا ہی نبی پر ہوا ہے۔ وہ کہیں گے جی کیسے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے علی کو مانا کس نے علی کو نہیں مانا، جھگڑا اس بات پر ہے کہ کس نے نبی کو کیسے مانا۔ کس نے نبی کو کیسے مانا، یہ بہت بڑا جھگڑا ہے۔ کس نے نبی کو نبی مانا اور کس نے نبی کو بڑا بھائی مانا، کس نے نبی کو عالم مانا اور کس نے نبی کو جاہل مانا، کس نے نبی کو نمائندہ خدا مانا اور کس نے نبی کو اپنے جیسا مانا۔ جھگڑا تو یہاں سے شروع ہوا نا۔ اب دیکھیے دو چیزیں، ایک منصب کا نام نبوت ہے اور ایک منصب کا نام امامت ہے۔ ان منصبوں کے درمیان جو چیز واقع ہوئی ہے اسے غدیر کہا جاتا ہے۔ غدیر سے پہلے نبوت ہے اور غدیر سے پہلے امامت ہے۔ نبی کا اپنا مرتبہ ہے، نبی کی اپنی عظمت ہے، نبی کا اپنا معیار ہے، نبی کا اپنا سسٹم ہے، ایسے کہ امامت کا اپنا وقار ہے اور امامت کا اپنا عزم ہے اور امامت کی اپنی عظمتیں ہیں اور امامت کی اپنی فضیلتیں۔ مگر کیا ممکن ہے کہ نبوت اور امامت کہیں آ کے ایک جگہ ہو جائے؟ ایک جگہ ہو سکتے ہیں، ایک صف پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نبوت کی صفیں اور ہیں، امامت کی صفیں اور ہیں۔ مگر یہ کام عالم اسلام نہیں کر سکتا کہ نبوت اور امامت کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دے، مگر یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نبوت اور امامت کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم مانتے کہ نبی اور امام ہیں، مگر نبی اور امام کے علاوہ بھی ایک چیز ہم مانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جب ہم بچے کو سکھاتے ہیں تو کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ، روزو بولو، پنجتن، امام، معصوم، بس یہیں رک جائیے۔ معصوم 14۔ اب یہ جو معصوم 14 ان میں کون کون ہے؟ بولیے بھائی، کون کون ہے؟ بولیے آپ، پہلے کون ہے؟ سب سے پہلے 14 معصومین میں رسول خدا، اور پھر یعنی جہاں نبوت اور امامت ایک جگہ آ جاتی ہے اسے عصمت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ عالم اسلام کے آنے میں
وہ نہیں مانتے کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے, امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھے اور محمد والے میں تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیے اگر سہمت ہو. بہت متوجہ رہیے گا اس عنوان کی طرف, چونکہ یہ آج ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں. عالم اسلام کا یہ نظریہ ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے بس اور یہ امام ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ جو رشتہ نبوت اور امامت کو ایک جگہ باندھتا ہے اسے عصمت کہا جاتا ہے. ورنہ جب آپ نے گنا دیا کہ پنجتن 5 اور امام 12 ہے تو پھر یہ 14 معصومین کیوں گنا ہے بھائی؟ کہ جی 14 معصومین میں کون ہے؟ رسول اللہ بھی ہیں اور فاطمہ الزہرا بھی ہیں اور امام حسن بھی ہیں, تو پنجتن میں بھی تھے. کہ جی نہیں, یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو نبوت اور امامت کا سنگم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ عصمت. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی خالی نبی نہیں ہے, نبی معصوم ہے اور معصوم کے لیے واجب ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہو. توجہ رہیے گا, بات شاید سخت ہو گئی. ہمارے ہاں یہ دنیا میں کوئی سنگم نہیں کر سکتا شیعوں کے علاوہ کہ ہمارے ہاں نبوت اور امامت جس آگ کے گرہ میں بنتے ہیں اسے عصمت کہا جاتا ہے. اب دنیا کے نظریے میں اور ہمارے نظریے میں جو بنیادی فرق ہے نا, کل جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عالم اسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا اختلاف کیا ہے, انہوں نے کہا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ لوگ نبی کے بعد یہی نہیں طے کر پائے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. نا, وہ جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. ہمارا اور عالم اسلام کا سب سے بڑا جھگڑا اور اختلاف اس بات پر ہے کہ کون نبی کو کیسا مانتا ہے. ہمارا عقیدہ نبوت کچھ اور ہے اور عالم اسلام کا عقیدہ نبوت کچھ اور ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ ہمارا عقیدہ نبوت میں اور عالم اسلام کے عقیدہ نبوت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی جب آتا ہے تو نبی بن کے آتا ہے. اور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں, متوجہ رہیے گا. نبی جب آتا ہے تو نبی بن کے آتا ہے, یہاں آ کے نہیں بنتا. یہاں آ کے نبی نہیں بنتا, وہ وہیں سے نبی بن کے آتا ہے. وہ وہیں سے نبی بن کے آتا ہے. نبی بنتا ہے تو یہاں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا عقیدہ یہ. عالم اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ عالم اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی یہاں وہاں سے بن کے آتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی وہاں سے یہاں آتا ہے, یہاں کے بھی نہیں بنتا, 40 سال کے بعد بنتا ہے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی آتا ہے تو نبی ہوتا ہے. عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے. تو اگر آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے تو اس پہ بھی اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہیں تمہارا اپنا عقیدہ مبارک, ہمیں ہمارا اپنا عقیدہ مبارک. بس آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے نا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا ہے تو پھر روز دعا کیجئے گا کہ جب تک زندہ رہیں کبھی عیسائیوں سے مقابلہ نہ ہو. نے غور ہی نہیں کیا. کوشش کیجئے گا کہ جب تک زندہ رہیں عیسائیوں سے کبھی مقابلہ نہ ہو. اس لیے کہ اگر کسی دن تم اور عیسائی مقابلے میں آمنے سامنے آ گئے تو پہلے ہی داؤں میں چاروں خانے چت کر دیں گے. وہ آپ سے بات ہی نہیں کریں گے, وہ کہیں گے ہمارے لیول ہی کے نہیں ہو تم. اس لیے کہ تمہارا نبی تو وہ تھا جو 40 سال کے بعد بنا اور ہمارا وہ تھا جو ماں کے آغوش میں بول رہا تھا. سلامت رہیے. ٹھیک ہے نا. عالم اسلام کا نظریہ کیا اختلاف, یہ جو نظام ہدایت میں گڑبڑی ہوئی ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوئی, یہ بندوں کی وجہ سے ہوئی. یہ جو غدیر کے بعد جو نظام بگڑا ہے یہ کیوں بگڑا؟ اس لیے بگڑا. وہ کہتے ہیں خلافت اور امامت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی, مسئلہ ہے اصل عقیدہ نبوت کا. ان کا عقیدہ کیا؟ ان کا عقیدہ یہ کہ نبی 40 سال کے بعد بنا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ آتا ہے تو نبی ہوتا ہے. نہیں میں اور جملہ کہہ دوں, سنیے. ہمارا عقیدہ نبوت یہ ہے کہ ہم نبی اسے مانتے ہیں جو آنے سے پہلے نبی ہوتا ہے, جانے کے بعد نبی ہوتا ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. ہمارا عقیدہ نبوت یہ کہ وہ آنے سے پہلے نبی ہوتا ہے اور جانے کے بعد بھی نبی ہوتا ہے. آپ نے کہتے ہیں 40 سال کے بعد, تو ہم پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو 40 کیا 60 سال کے بعد مان, 400 سال کے بعد مان, ہم پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مگر جب تک زندہ رہنا دعا کرنا کہ کبھی عیسائیوں سے مقابلہ نہ ہو. اس لیے کہ اگر عیسائی آ گئے نا سامنے وہ تم سے بات ہی نہیں کریں گے, تمہیں منہ ہی نہیں لگائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہمارے لیول کے نہیں ہو تم, اس لیے کہ تمہارا نبی تو وہ ہے جو 40 سال کے بعد بنا. اور اگر ساری امتیں جمع ہو گئی عیسائیوں کے سامنے اور ہاتھ پیر جوڑ کے کہنے لگی جب بات تو کر لیں تھوڑی سی, تو وہ ایک شرط رکھیں گے. وہ شرط یہ رکھیں گے کہ ہم ان سے بات جب کریں گے کہ جب ان کے پاس کوئی بولنے والا بچہ ہو.
کیونکہ ہمارے پاس تو بولنے والا بچہ نا، اور وہ اس میں حوالہ توریت زبور انجیل کا نہیں دیں گے، وہ تو قرآن نکال کر آئیں گے اور کہیں گے دیکھو کیا لکھا ہے۔ ایک بچہ تھا جو 3 دن کی عمر میں کہہ رہا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ تو اگر عیسائیوں سے بات کرنا ہے مسلمانوں کو تو پہلے کم سے کم ایک ایسا بچہ لائیں جو 3 دن کی عمر میں بولا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے گھر بیٹھ جاؤ۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ تمہارے وقت تو نبی 40 سال کے بعد بنائے، اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم سے بگاڑ کے نہ رکھو، اسی لیے کہ تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ایسا بچہ ہے۔ صلوات پڑھو پر محمد وآل محمد پر۔ ہمارے پاس ایک ایسا بچہ ہے، اور سنو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ بچہ ہم تمہیں امام بارگاہ میں نہیں دکھائیں گے، وہ بچہ ہم تمہیں امام بارگاہ میں نہیں دکھائیں گے، وہ بچہ دیکھنے کے لیے تمہیں کعبے کے صحن میں جانا ہوگا، 15 رجب کی صبح ہوگی، آئے ہائے ابو طالب کا ناطق قرآن بیٹا ہوگا، محمد کے ہاتھوں کی رحل ہوگی، کعبے کی دیوار کا سایہ ہوگا، اور جھوم جھوم کے کہے گا یا نبی اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ نعرہ حیدری، اور نبی سند دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نبی سند دیں گے، نبی سند دیں گے، نبی نے سند دی ہے، یا علی تو نے توریت وارث سے توریت سے اچھی پڑھی، زبور وارث سے زبور سے اچھی پڑھی، انجیل وارث سے انجیل سے اچھی پڑھی، اور قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ عالم اسلام یہی نہیں مانے گا، اس لیے کہ ان کا تو کہنا ہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ علی نے قرآن سنایا، اس لیے کہ نبی نے تو سنایا نہیں، پھر علی نے کیسے سنا دیا؟ تو تم سماج میں رہے ہو کہ نہیں؟ کہیں اٹھے بیٹھے ہو کہ نہیں؟ اگر سماج میں رہتے شکوائی نہ ہوتا، اس لیے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس میں ہمیں پتا ہے کہ مولوی مولوی سے بات کرنا پسند کرتا ہے، شاعر شاعر سے بات کرنا پسند کرتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹر سے، امیر امیر سے، غریب غریب سے، جو جیسا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے ویسا ہی تلاش کرتا ہے۔ اب کیا کریں، جب نبی نے آنکھیں کھولی کوئی اپنے جیسا تھا ہی نہیں تو گفتگو کس سے کرتے؟ جب علی نے آنکھیں کھولی تو مزاج اپنے جیسا پایا، انداز اپنے جیسا پایا۔ آپ کو یہاں پہلے رہنا، ٹھیک ہے نا، توجہ فرمائیے گا۔ تو اب علی نے بات کرنا شروع کی۔ اچھا علی نے قرآن پڑھا کہ نہیں؟ بولو بھائی بولو۔ اب اگر کوئی اکڑ جائے علی نے پڑھ دیا تو کیا کمال کیا، میرے ابا بھی تو پڑھتے ہیں، تیرا ابا، تیرا دادا، اس کا دادا، اس کا دادا، پھر اس کا دادا، اور پھر اس کا دادا، نہیں کائنات کے سارے دادا مل کے قرآن پڑھیں علی کے برابر نہیں ہے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، پورے مجمع کی توجہ، تمہارا قرآن پڑھنا اور علی کا قرآن پڑھنا برابر نہیں ہے۔ تمہارے قرآن میں اور علی کے قرآن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تم نے چھپا ہوا قرآن پڑھا ہے، علی نے چھپا ہوا قرآن پڑھا ہے۔ تم چھپا ہوا قرآن پڑھ لو، علی نے آنے سے پہلے قرآن پڑھا کہ نہیں؟ بولو بھائی، کسی کو شک ہے اس پہ؟ اگر شک ہے تو پھر مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں جب آئیں شک چھوڑ کر آئیں، شبہات چھوڑ کے آئیں، اس لیے کہ جزا برابر نہیں ہے۔ علی کو ماننے والے کی جزا اور ہے، علی کو سوچنے والے کی جزا اور ہے۔ اب بنا کے کیا؟ تو ہمارا عقیدہ کیا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خالی نبی نہیں ہوتا۔ تم کہتے جی اختلاف کس بات میں؟ یہ تو بعد میں ہوا، بعد میں نہیں ہوا ہے، یہ عقیدہ نبوت پہ اختلاف ہے سب سے بڑا۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی وہاں سے یہاں بن کے نبی آتا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم خود ایک پروٹوکول ہے، اسے سمجھیے کہ معصوم کسے کہتے ہیں۔ میں اگر ساری بحثیں ہلکے ہلکے کر کے سناؤں تو ایک گھنٹہ چاہیے، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ معصوم خود ایک پروٹوکول ہے، اس کو آپ سمجھیے گا کہ معصوم کسے کہتے ہیں۔ ہر آدمی معصوم نہیں ہے۔
मासूम सिर्फ 14 है, मासूम सिर्फ 14 है, सुन ले, मासूम सिर्फ 14 है। जनाब अब्बास मासूम नहीं, मासूम जैसे हैं। जनाब ज़ैनब मासूम नहीं है, मासूम जैसी हैं, और ऐसी जैसी हैं कि इन्हें सानिया ज़हरा कहा गया है। कभी कोई समझे कि अकीदा हमारा अकीदा मासूम सिर्फ 14 है, मासूम सिर्फ 14, उनके बराबर इस कायनात में कोई नहीं है। अब इस मासूम की फजीलत सुनिए कि मासूम किसे कहा जाता है। 7वें मौला से पूछा गया कि मासूम कहा किसे जाता है, मासूम की पहचान क्या है, मासूम की शनाख्त क्या है। 7वें मौला इमाम मूसा काज़ी फरमाते हैं, सुनो, मासूम की पहचान यह है कि मासूम मनसूस मिन अल्लाह होता है। अब इस मासूम में दोनों हैं, नबी भी है और इमाम भी है। मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया, नबूवत और इमामत दोनों आके जिस रिश्ते में बनती है उसे क्या कहा जाता है, इस्मत। इस्मत उसे क्या कहा जाता है, इस्मत। अब वो कहते हैं जी मासूम, अब सुनिए मासूम, कहते हैं मासूम की तारीफ क्या, कहते हैं मासूम मनसूस मिन अल्लाह है, यानी अल्लाह बनाता है, ठीक है। दूसरी, उन्होंने कहा दूसरी पहचान यह है कि जब एक मासूम जाता है तो दूसरे मासूम की तारीफ करके जाता है। नबी गए तो अली की तारीफ की, अली गए तो हसन की तारीफ की, हसन गए तो हुसैन की तारीफ की, हुसैन गए तो सज्जाद की तारीफ की, सज्जाद गए तो बाकर की तारीफ की, बाकर गए तो जाफर की तारीफ की। मनसूस मिन अल्लाह है दूसरी पहचान, जब एक जाता है तो दूसरे की तारीफ करके जाता है। तीसरी अलामत क्या, उन्होंने कहा तीसरी अलामत मासूम की यह है, तीसरी अलामत मासूम की यह है, सुनिएगा, कि जब एक बोलता है तो दूसरा खामोश रहता है। एक बोल रहा है, एक हाथी बोल रहा है और एक खामोश होकर सुन रहा है, पूरी तारीफ गवाह है। नबी बोल रहे थे तो अली खामोश थे, अली बोले तो हसन खामोश थे, हसन बोले तो हुसैन खामोश थे, हुसैन बोले तो सज्जाद खामोश थे, सज्जाद बोले तो बाकर खामोश थे, बाकर बोले तो जाफर खामोश थे, जाफर बोले तो काजिम खामोश थे, काजिम बोले तो रजा खामोश थे। यही सिलसिला आगे बढ़ेगा, आखिर में मेहदी बोलेगा, ईसा खामोश रहेगा। मेहदी बोलेंगे और ईसा खामोश रहेंगे। एक मासूम बोलता है, दूसरा मासूम उसकी तारीफ करता है, खामोश रह के कहा, ठीक है, ठीक है। पहली अलामत क्या है, मनसूस मिन अल्लाह। दूसरी अलामत क्या है, जब एक जाता है तो दूसरे की तारीफ करके जाता है। तीसरी अलामत क्या, एक बोलता है तो दूसरा खामोश रहता है। तीसरी अलामत, चौथी अलामत सुनिए, कहने के चौथे ये है कि वो मोजिज नुमा है, साहिब एजाज है, साहिब एजाज है, साहिब करामत है। हम चमत्कार वालों को मानने वाले नहीं हैं कि बाबा ने चमत्कार दिखा दिया और फला ने चमत्कार दिखा दिया, ना 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 ना, चमत्कार वाले नहीं है, हम करामत वाले हैं भाई। हम वो हैं जो करामत को मानते हैं, करीम को मानते हैं, उसकी करामत को मानते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी क्या, अब वो उस पर आकर रुक गया, वो जो सामने बैठा था साहिब, उसने कहा जी साहिब एजाज से मुराद क्या है, साहिब करामत से मुराद क्या है। इमाम ने फरमाया यानी मोजिज़नुमा होता है। उसने कहा मोजिज़नुमा से मुराद क्या है, कैसा मोजिज़नुमा होता है। अब रिवायत का जुमला ये जैसे मैं बयान करूं, इमाम ने चारों तरफ देखा कि अब इसे कैसे बताऊं कि मोजिज़नुमा कैसा होता है। इमाम ने देखा दूर एक दरख्त खड़ा था, इमाम ने दरख्त की तरफ देखे, कहा कि मोजिज़नुमा से मुराद ये है। अब अगर बात आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास होना चाहिए हर हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुंची। इमाम ने कहा जैसे वो दरख्त खड़ा, अगर मासूम उसे इशारा करे वो चल के आएगा। और ये कह के इमाम उससे बात करने लगे। वो तो सामने बैठा, दरख्त पीछे, उसने उठना शुरू किया। इमाम ने कहा बैठो, बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर उठने लगा, इमाम ने कहा बैठो, उसने कहा जी सुनिए तो, इमाम ने कहा बैठो। फिर इमाम ने गुफ्तगू शुरू, वो खड़ा हो गया। इमाम ने कहा मैं कह रहा हूँ बैठो, उसने कहा जी आप बैठो बैठो कर रहे हैं, पीछे तो देखिए। अब इमाम ने जब पलट के देखा तो दरख्त यहाँ आ गया था। हमारे सुनने को सलाम। दरख्त कहाँ गया था, बोलो भाई, दरख्त कहाँ गया था, मिलके बोले कहाँ गया, यहाँ। इमाम ने दरख्त को देखा, फिर उसे देखा, फिर दरख्त को देखा, फिर उसे देखा, फिर दरख्त को देखा, फिर उसे देखा, और देख के कहने लगे मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तो तुम्हें हुक्म नहीं दिया, तुम क्यों आ गए। दरख्त बोला ऐ फर्जंदे ज़हरा माफ कीजिएगा, आपने नहीं बुलाया, मैं फिर भी आया। आपने नहीं बुलाया,
میں پھر بھی آیا. امام نے کہا جب میں نے نہیں بلایا تو تم کیوں آئے؟ کہا اس لیے کہ کیونکہ جب آپ نے کہا نا معصوم اور امام وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ درخت کو بلائے تو درخت چل کے آئے گا. جب آپ نے کہا نا درخت چل کے آئے گا, اس احمق نے دماغ میں سوچا کیسے آئے گا, میں نے آ کے بتایا ایسے آئے گا. بلایا نہیں تھا, بلایا نہیں تھا, غور نہیں کیا. معصوم نے بلایا نہیں, معصوم نے بلایا نہیں, بغیر بلایا گیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ درخت اچھا ہے جو بغیر بلایا آ رہا ہے؟ جو نہیں سمجھو نا میں کیسے سمجھاؤں بھائی؟ بھائی یہ درخت اچھا ہے جو بغیر بلایا آ رہا ہے, یا وہ اچھے ہیں جو بلانے سے بھی نہیں آ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں اور محمد وآل محمد پر. تو معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کے بعد کسے مانے. اختلاف اسے لے کے نا کہ جو امت پریشان ہو گئی, کس کی طرف جائیں, اس کی طرف جائیں, اس کی طرف نہ. بھائی پہلا جھگڑا تو اسی پر ہے, اس پہ عقیدہ نبوت پہ. تو ہمارے کیا معصوم صاحب اعجاز ہوگا. اور سنیے, جس عمر میں وہ اپنے منصب پہ ہوگا نا اسی عمر میں اعجاز دکھائے گا. جس عمر میں وہ منصب پر ہوگا اسی عمر میں وہ اعجاز دکھائے گا. منصب سے پہلے وہ اعجاز نہیں دکھا سکتا. اب آپ چلیے, اگر میں آپ کو رسول اللہ کے بچپن کے اعجاز دکھاؤں تو آپ یہ کہہ دیں گے تو علی کی ماں نے بیان کیا ہے, انہوں نے بیان کر دیا, یہ تو علی کے باپ نے بیان کیا ہے اس لیے بیان کر رہے ہیں. چلیے میں آپ کو, بھائی چلیے علی کے باپ اور علی کی ماں کی بات نہیں کرتی, ایسے کہ تو سن لو گے جو تم جیسا تھا اس دور میں, سنو گے؟ سنیا. تاریخ نبوت میں ایک خاتون ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں حرف جلی میں لکھا جائے گا, جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اتنی ہلکے سے صلوات پڑھیں گے, 1 گھنٹہ اور پڑھوں گا. صلوات پڑھیں پر محمد والا کو چندے کی رسید تھوڑی کاٹنا ہو خدا نخواستہ. اور صلوات جتنی پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا. بھائی صلوات بہت عظیم عبادت ہے. اب آپ کسے کہہ رہے ہیں صلوات؟ بھائی صلوات کا مطلب ہے آپ اپنے وجود سے ظاہر کریں کہ آپ خوش ہوئے ہیں صلوات کرنا, اس لیے کہ ہر دعا سے پہلے صلوات ہے, ہر دعا کے بعد صلوات ہے. پر محمد آل بیت محمد کا ایک جملہ کہہ دوں, 2 ہی چیزیں ہم پلنا ہیں, صلوات کی ٹکر پہ کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی, اس کا پلڑا خود بھاری ہے. بس ایک ہی چیز ہے جو برابر کر سکتی ہے, اس کا نام ہے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. ایک پلڑے میں یہ رکھیں, ایک میں, تو معاملہ برابر آ جائے گا. اس کے علاوہ کوئی تھرڈ چیز ہے. لعنت کے نام پہ آپ گھبرا سے کیوں گئے؟ تو حق ہے نا بھائی, کچھ لوگوں کا حق ہے, اور شیعوں کی پہچان یہ کہ وہ حق مارا نہیں کرتے. جو جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچا دیا کرتے ہیں. پہنچانا بھی چاہیے نا, پہنچانا بھی چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں یوں ہے وہ ہے, کیا ہے؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں. جو ہمارا عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. رہیا بھائی, اب شیعوں کے تو ہر عقیدے پہ لوگ بحثیں کرتے ہیں. بعد میں بات آ گئی کہ یہ تو پاگل ہو گئے ہیں, کھپچوں کا تعزیہ بناتے ہیں, اسے چومتے ہیں, اس سے منتیں مانگتے ہیں, اس سے مرادیں مانگتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھلا کھپچوں میں بھی دم ہے, اس لکڑی میں بھی دم ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہم تیری مان لیتے ہیں کہ کھپچ میں دم ہے, مگر جب یہ کھپچ 9 ربیع الاول کو استعمال ہوتی ہے تو کیا اس میں دم آ جاتا ہے؟ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر. سمجھ رہے ہو بابا؟ تمہاری سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں, تمہاری بھی سمجھ میں آیا, سن رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اب ہمارے یہاں عقیدہ نبوت کیا, جو جس وقت منصب پہ ہوگا اس وقت کرامت دکھائے, منصب سے پہلے نہیں دکھائے گا. اب آپ دیکھیے تاریخ نبوت میں ایک خاتون ہے جس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. اب لوگ پھکتے ہیں, جلتے ہیں,
اجی سب کو نہیں مانتے. بھیا سب کو کیسے مانے؟ لٹانے والے اور ہیں, لوٹنے والے اور ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, قسم کھا کے بتائیے کیا رسول اللہ نے سب کو ایک جیسا مانا؟ اگر مانتے تو پھر یہ روایت کہاں سے آئی کہ کسی نے رسول اللہ سے شکوہ کیا؟ آپ تو جب دیکھیں انہی کے ترانے پڑھتے ہیں, انہی کی فضیلتیں پڑھتے ہیں, ان میں کیا تھا ایسا جو ہم میں نہیں ہے؟ نبی نے گھور کے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے تم میں اور ان میں بنیادی فرق ہے. کیا کہ جب تاریخ لکھے گی تو اسے لکھنا پڑے گا کہ میری تمام بیویوں کو پالا ہے اسلام نے, اسلام کو پالا ہے خدیجہ نے. میری تمام ازواج کو پالا ہے اسلام نے, اور اسلام کو پالا ہے, بولو بھائی, خدیجہ نے. جو اسلام کو پال کے جائے اسے خدیجہ کہتے ہیں. اور یہ خدیجہ کون ہے؟ یہ ہے حسین کی نانی. یہ بھی تو سمجھیں, یہ کون ہے؟ حسین کی نانی. تو حسین کی نانی نے اسلام پالا ہے. اب تم کہتے ہو جی حسین بچانے کیوں آئے؟ ارے بھیا جس کے گھر کا معاملہ ہے وہی تو آئے گا. بھائی جس کے گھر کا معاملہ ہے بچانے کون آئے گا؟ میرے ابا نے کوئی چیز خریدی, خدا نہ خواستہ وہ لوٹنے لگے, کون جائے گا بچانے؟ بھائی بولو. کیا میں انتظار کروں پڑوسی؟ پڑوسی تو اور لوٹنے آ جائیں گے. تم نے غور ہی نہیں کیا, پڑوسی تو اور لوٹنے آ جاتے ہیں, آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو کون بچائے گا؟ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب. اللہ اکبر. اگر کوئی مول گیا ہے تو اس سے کہیے گا کہ پوری سوانح حیات بیان کرے جناب خدیجۃ الکبریٰ. آپ کو پتہ چلے گا اسلام کا تعلق غربت سے نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی. اسلام میں تو لوگ اگر بے وجہ بھی آ گئے تو غنی بن گئے. اتنی بڑی تاجر. آپ تو اب تجارت کریں گے, میں اتنے کروڑ کا ہوں, میں اتنا بڑا ہوں. کچھ نہیں ہے آپ بڑے, آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حسین کی نانی کے سامنے. تمہاری تجارت تو جمعہ 8 دن کی ہے. خدیجہ کی تجارت جانتے کتنی بڑی تھی؟ پہلا اونٹ حبش میں داخل ہوتا تھا, آخری مکے سے نکلتا تھا. اللہ اکبر. کعبے کے صحن میں ڈھیر لگا کے کہا سنو, سارے تو مخروص تھے, کون ایسا تھا جو خدیجہ کے سامنے بات کر سکتا تھا؟ سمجھ گئے؟ ایک آدمی نے آنکھیں دکھائی تھی, ہم تمہارا اسلام. انہوں نے کہا اسلام تم روک لو گے؟ تمہارے آبا و اجداد میں دم نہیں. جب آئے نا تو جناب خدیجہ سے رسول اللہ نے کہا کہ فلاں آیا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا مشن چلنے نہیں دوں گا. جناب خدیجہ نے کہا کہ مشن پہ بعد میں سوچنا, جو قرض لے رکھا ہے وہ دینے کے لیے پہلے سوچ. بعد میں پتا چلا کہ سارا عرب تو حسین کی نانی کا مخروص تھا, سارا عرب کا. تو پھر اب وہ پریشان کہ قرضہ کون دیں گے, قرضہ اتنا کہاں سے دیں گے, تو فقیر ہیں, ڈوب گئے, مر گئے, کٹ گئے. کہا سب آ جاؤ خانے کعبہ کے صحن میں. سب آ گئے. کہیں معاف کر دیجیے. کہا ایسے معاف نہیں کروں گی. کیا کہا محمد کا کلمہ پڑھتے چلے جاؤ, قرضہ معاف کراتے چلے جاؤ. آج تک ہندوستان کی سیاست میں ایک چیز جناب خدیجہ کی رائج کی ہوئی ہے, وہ جانتے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم آ گئے تو قرضہ معاف کر دیں گے. ہندوستان میں کہتی ہے حکومت, علی بھائی حکومت اعلان کرتی ہے ہم آ گئے تو قرضہ. یہ فکری جناب خدیجہ کی ہے. اس کا مطلب جب تک حکومتیں ہوتی رہیں گی خدیجہ کی مقروض رہیں گی. صلوات پڑھیں وہ محمد والے محمد کا. یہ نعرہ کس کا ہے کہ اگر ہم آگے خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نعرہ. تو جناب خدیجہ کا غلام تھا میسرہ. نبی کے بعد کسے ماں نے جھگڑائی گیا نا, اس کا نام تھا میسرہ. میسرہ وہ تھا جو حساب و کتاب رکھتا تھا, جو ایک تھا کتنے کا مال آیا, کتنے کا بکا, کتنے کا فائدہ, کتنے کا نقصان, اس کا کام یہ تھا. مگر مسلمان نہیں تھا. مسلمان نہیں تھا. کیوں مسلمان کیسے ہوتا؟ ابھی تو اعلان اسلامی نہیں ہوا. اعلان اسلام, اعلان نبوت جو کریں گے نبی مکرم, وہ تو شادی کے بعد کریں گے نا جناب خدیجہ. اب ایک دن جناب خدیجہ نے میسرہ بولا, میسرہ ادھر آؤ, یہ دعا ہوا ہے. جی بی بی جان کی امان پاؤں,
بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میسرہ یہ بتاؤ کہ اگلا قافلہ تجارت کب جانا ہے؟ کبھی بھی 15 دن کے بعد کا. سنو اب جو یہ قافلہ جائے گا نا تجارت کا، اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے، نہ تم بکواؤ گے نہ تم خریدواؤ گے. کہا پھر؟ بی بی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گیا؟ خطا نہیں ہوئی. کہا پھر؟ کہ اس بار ہم نے مینیجر بدل دیا، قافلہ سالار بدل دیا. اس نے کہا بی بی کون ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھی. اب میں کسی سے تشبیہ بھی نہیں دینا چاہتا کیونکہ اتنی بڑی ہستی کی تشبیہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اس لیول کا آدمی میں کہہ دوں کہ جی امبانی کیا ہے بھائی؟ امبانی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر یہ سمجھیے کہ اس زمانے کی سب سے پاورفل لیڈی جناب خدیجہ ہے. یاد رکھیے گا چھوٹا آدمی تو بغیر حوالے کے بات کر سکتا ہے، بڑا آدمی حوالے کے بغیر بات نہیں. اگر بڑا آدمی امیر آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے اس کا مطلب وہ تحقیق کر کے آیا، ریسرچ کر کے آیا. تو میسرہ نے ہاتھ جوڑ لیا. میسرہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بیوی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو مجھے منع کر دیا. نہیں تم نہیں جاؤ گے. تو اس نے کہا پھر کون جائے گا؟ کہنے لگے اس بار نیا آدمی جائے گا. کہا کون؟ کہا ابو طالب کا بھتیجا جائے گا. ابو طالب کا بھتیجا وہ اس قافلے میں قافلہ سالار کی حیثیت سے جائے گا. مسلمانوں کا غیرت ہے جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مارو. دنیا آیا نا محمد کو محمد کے نام سے نہیں ابو طالب کے بھتیجے کے عنوان سے جانتی تھی. دنیا عرب اگر محمد کو پہچانتی تھی تو ابو طالب علیہ السلام کے عنوان سے پہچانتی. اچھا جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ حکم تھا. جناب خدیجہ کے سامنے کسی کی چل تھوڑی سکتی تھی بھائی، کسی کی چل تھوڑی سکتی تھی جناب خدیجہ کے سامنے. نہیں پہنچے آپ؟ پھر سن لیجئے آہستہ سے کہہ رہا ہوں، کسی کی چل تھوڑی سکتی تھی. جن کے سامنے چلی لوگ انہیں بہکا کے میدان میں لے آئے. جناب خدیجہ کے سامنے نہیں چل سکتی. بی بی جو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، بس آپ نے کہہ دیا بات ختم. ٹھیک ہے. قافلہ جانے سے 3 دن پہلے میسرہ پھر آ گئے. کہنے بی بی ایک بات کہوں. کہاں؟ کہ حساب کتاب تو سب محمد رکھیں گے، لے بیچ کا سب محمد کے پاس حساب رہے گا، میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. کہا تمہارا کوئی کام نہیں تو پھر میں جا کے کیا کروں گا؟ بی بی ایک بات کہوں. کیا؟ میں نہیں جاتا، میں یہیں مکے میں رک جاتا ہوں. 3 ساڑھے 3 مہینے کے لیے قافلہ جائے گا، آئے گا، لوٹ کے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جناب خدیجہ نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے؟ تو کہا بی بی آپ ہی نے تو کہا کہ سارا حساب و کتاب ابو طالب کا بھتیجا رکھے گا. کا کام بدل گیا نا، ڈیوٹی بدل گئی. کا پھر کہ تم صرف اس لیے جاؤ گے کہ دیکھو کہ محمد چلتا کیسے، بولتا کیسے، اٹھتا کیسے، بیٹھتا کیسے. میں سرا مسکرا کے کہنے لگا سمجھ گیا. کیا کہ ہمیشہ جاتا تھا تجارت کی وجہ سے، اس بار جاؤں گا زیارت کی وجہ سے. صلوات پڑھے اور محمد والے محمد پر. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ذرا ذرا آگے آ جائیے تاکہ تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تھوڑا تھوڑا سا ذرا ذرا سا آگے آ جائیے. تھوڑا تھوڑا سا آگے یہ جگہ پر کر لیں ذرا سا. بہت اطمینان. ٹھیک ہے نا. کہ ہمیشہ جاتا تھا تجارت کی وجہ سے. اچھا جو پیچھے سے نہیں لے خط لکھ کے بھیجوں تو بھائی اردو میں کہہ رہا ہوں آگے آ جائیے، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. یہ مسئلے ہیں بھائی. ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد پر. بہت سے مولانا اس انتظار میں رہتے کہ میں نیچے جا کے ہاتھ پکڑا کے کون سرکار صلوات پڑھے پر محمد والے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اشارے سمجھا کیجیے. ٹھیک ہے نا. آپ ہی کے فائدے کے لیے کہا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک آدمی آئے گا وضو ادھر سے ادھر کرتا ہوا بیچارہ آئے گا، سب ڈسٹرب ہوں گے. آئے گا پیچھے جگہ بیٹھ جائے گا. کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ مشکل تو نہیں. ٹھیک ہو. تو اب ایک قدم آگے انہوں نے کہا بی بی اب میں سمجھا کہ ہمیشہ جاتا تھا تجارت کی وجہ سے، اب جاؤں گا محمد کی. ہائے ہائے کتنا خوش نصیب تھا میسرہ کہ محمد کو اعلان نبوت سے پہلے زیارت کر رہا تھا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اعلان نبوت کے بعد زیارت کرے وہ تو صحابی بن جاتا ہے، اور جو اعلان نبوت سے پہلے زیارت کر رہا تھا
اسے کیا کہو گے بھائی؟ اس کے بھی کون سا لفظ لاؤ گے؟ آپ نے کہا یہ صحابی، یہ صحابی اور یہ فلاں، یہ فلاں، وہ تو پہلے. اب میں سارا چلا گیا نبی کے بعد کسے مانا؟ میں سارا چلا گیا. 3.5 مہینے بعد قافلہ لوٹ کے آیا. کتنے؟ 3.5. اور میں سارا اپنا آیا. بی بی خدیجہ نے کہا جا رہا ہوں. کہاں؟ کہا بی بی یہ حساب و کتاب ہے، جو مال بکا ہے اور خریدا گیا ہے وہ سب اس میں لکھا ہے. جناب خدیجہ نے کہا یہ رجسٹر ادھر رکھو، کتنے کا بکا، کتنے کا فائدہ ہوا، کتنے کا نقصان ہوا، یہ مجھے نہیں پوچھنا ہے. یا پھر جس ڈیوٹی پہ تجھے معین کیا تھا وہ بتا کے کیسی رہی. لیکن میں نے اب تک آپ سے گزارش نہیں کی، مگر یہ جملہ کیونکہ میں کلیجہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ہاتھ میں نے آپ کے سامنے پایا، اس کی آپ روک لیجیے گا. اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ ہر حسینی تک بات پہنچے. اور صاحب پوری توجہ. میں سرانے کا کیا کہ مجھے بتاؤ کہ ابو طالب کا بھتیجا کیسے رہا؟ کہا بی بی آپ محمد کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ کہا ابھی بھی مت پوچھیے. جناب خدیجہ نے کہا کیوں نہ پوچھوں؟ کبھی بھی مت پوچھیے. کہ نہیں بتا، کبھی بھی مت پوچھیے. کہا بتا. جناب خدیجہ نے کہا نا بتا. تو میسرہ نے مسکرا کے کہا پھر بی بی سنیے، پہلی بات یہ ہم جیسا نہیں ہے. بی بی یہ ہم جیسا. کس نے کہا؟ میسرہ نے. بی بی یہ جو محمد ہے یہ ہم جیسا نہیں ہے. جناب خدیجہ نے کہا ہم جیسا نہیں ہے پھر کیسا ہے؟ ابھی بھی ہم جیسا نہیں ہے. کیا اس کا تو ہر قدم عجیب ہے. کیا ابھی بھی سنیے، پہلی بات جس گلی سے گزرتا ہے 2 دن گلی سے خوشبو آتی ہے. اب ایک جملہ کہہ دوں آہستہ سے تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے. دنیا کہتی سب ایک جیسے ہیں. سن، خوشبودار نانا اور ہے، بدبودار نانا ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کبھی بھی محمد کے بارے میں نہ پوچھے. کیا جس گلی سے گزرتا 2 دن خوشبو. اب مشکل یہ ہے کہ اگر آپ دل لگا کے سنیں گے ہم بھی دل لگا کے پڑھیں گے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ میں ڈرا بھی نہیں سکتا. میں کو ڈرانے والی بات ہی نہیں کروں گا کہ یوں ہو گیا یوں، کیونکہ مجھے خود ڈر لگتا ہے بہت. مشکل تو یہ ہے نا کہ میں ٹاپک بدل کے یہاں سے وہاں چلا جاؤں. نہیں، جو تسلسل ہے یہی رہے گا اور یہی آپ کو سننا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری ہے سننا. بھیا یہ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ ہم نہیں سنیں گے. پھر سنیے. تو کہا کہ جی کیا کبھی بھی ہم جیسا نہیں. کیا کہ اس کا کمال یہ کہ جس گلی سے گزرو 2 دن خوشبو آتی ہے. لوگ 2 دن بعد گزر پتہ لگا لیتے ہیں یہاں سے محمد گزرے. اچھا کبھی بھی سنیے کہ جس گلی سے گزرتا نا اس کے درخت جھکنے لگتے ہیں. اچھا کہو کبھی بھی آپ نے محمد کو دیکھا ہے؟ کہا درمیانہ قد ہے، نہ دراز قامت ہے نہ پستہ قامت ہے، درمیانہ قد ہے. جناب خدیجہ نے کہا میں نے دیکھا کہ نہ نبی محمد جو ہے وہ دراز قامت ہے یعنی لمبے اور نہ پستہ قد ہے، درمیانہ قد ہے. کبھی بھی مگر کمال ہے. کہا کیا؟ کہا یہ ہزاروں کے مجمع میں بھی کھڑا ہوتا ہے، سب سے اونچا نظر آتا ہے. اور ہی نہیں دیا. شکریہ آپ کا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، مجھے اچھا لگا بات آپ کا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہا جی یہ اونچا، سب سے اونچا نظر آتا. اور بی بی سنیے، اگر سارے مجمع کو سنانا ہو تو سب کو تو چیخنا پڑتا ہے. یہ آہستہ سے بولتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کان پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہو. اور ابھی بھی سنیے ایک اور کمال. کا کیا کہ اکیلا نہیں چلتا. پھر اس کے ساتھ ابر کا ٹکڑا چلتا ہے. جہاں جہاں جاتا ہے بادل کا ٹکڑا ایک ساتھ چلتا ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ تو آپ نے 1000 دفعہ سنا ہوگا کہ نبی کے ساتھ بادل کا ٹکڑا چلتا تھا. ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ ساتھ چلتا تھا، کبھی چھوڑ کے نہیں بھاگا. اگر چھوڑ کے بھاگتا خدا کی قسم اس کا بھی ذکر نہ کرتے. اگر وہ چھوڑ کے بھاگتا ہم اس کا بھی ذکر نہ کرتے. وہ ساتھ چلا.
بھائی افتخاری بات تو میں کہہ گیا، بات تو میں پہنچا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی بھی سنیے، ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، کہ ہمیں نہ لگ رہا ہے، پھر ہم نے یہ کیا کہ سارے لشکر کو بھیجا ادھر اور تنہا محمد کو بھیجا ادھر. وہ لشکر، وہ ابر کا ٹکڑا سارے لشکر کو چھوڑ کے محمد کے ساتھ چل دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکڑے کی بھی فطرت علی والی تھی. علی والی تھی کہ جہاں جہاں نبی جائے گا وہاں وہاں علی جائیں گے. کہیں ٹھیک ہے. اور کبھی بھی سنیے، 3.5 مہینے میں قافلہ آیا. بھائی 3.5 مہینے میں مولانا قافلہ آیا. سب کے ناخون بھی بڑھے اور سب کے بال بھی بڑھے. بی بی کمال تھا، 3.5 مہینے میں نہ تو محمد کا ناخون بڑھا نہ ان کا بال بڑھا. آپ نے غور کیا؟ 3.5 مہینے میں ہمارے نبی کا نہ بال بڑھا نہ ناخون بڑھا. اچھا میسرہ نے بال بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے مولانا اپنی ان آنکھوں سے بال بڑھتے ہوئے دیکھا، ان آنکھوں سے. آپ چلیے لکھنؤ کے پاس ایک جگہ ہے کچوچا شریف، وہاں 13 رجب کو رسول اللہ کے بال کی زیارت کرائی جاتی ہے. 13 رجب کو رسول اللہ کے بال کی زیارت کرائی جاتی ہے. ہم ایک صاحب لے گئے، انہوں نے کہا چلو رسول اللہ کے بال کی زیارت کرا دیں. ہم چلے گئے. انہوں نے کہا یہ شیعہ مولوی ہے، زیارت کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو لے کے آیا وہ بیچارہ بال، ڈبے میں رکھا ہوا تھا، اس نے کھولا، کہنے لگا یہی رسول اللہ کا بال ہے، چومیے، یہ حضرت کا بال ہے. میں نے کہا ہاں چومیں گے، پہلے یہ بتائیں کیسے مان لوں کہ حضرت کا ہے. تو میرا منہ دیکھ کے کہنے لگا عجیب آدمی ہے، کیا آپ حضرت کے بال پہ ریسرچ کریں گے؟ میں نے کہا تو ہم تو حضرت ہی اسے مانتے ہیں جو ریسرچ میں پورا اتر جاتا ہے. تھوڑا سا تو میرا مزاج بنا جائے، تھوڑا سا تو کوشش کرو مزاج میں آنے کی. خدا کی قسم تھوڑا سا کوشش کرو، میں تو بہت جلدی چلا جاؤں گا. پھر سنیے، انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں کیسے مان لوں؟ سنیے مولانا آپ اپنا بال توڑ کے رکھیے، 10 سال بعد آئیں گے، جتنا بڑا توڑ کے رکھیں گے نا 10 سال بعد بھی اتنا ہی نکلے گا. میں نے کہا پھر؟ کہ جب یہ مکہ شریف سے آیا تھا تو یہ اتنا بڑا تھا، ہر سال بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا. اور سنیے مولانا آپ تو یہاں لکھنؤ سے آئے ہیں، مظفر نگر سے آئے ہیں، لوگ امریکہ سے آتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اس بال میں اب تک زندگی کیسی ہے. اور لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اس بال میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ انسان کا بال توڑ دو تو وہ بڑھنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اس سے، جب تک اس میں زندگی ہے تب تک بال بڑھ رہا ہے. بال کو الگ کیا گیا تو کہنے لگے اس بال پہ ریسرچ ہو رہی ہے. میں نے کہا اے میرے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے دنیا کو بتا تو دیا کہ جب قوم کی سمجھ میں اب تک محمد کا بال نہیں آیا، محمد کی حال کیا آئے گی؟ جس نبی کا ایک بال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی حال سمجھ میں آئے گی؟ بولیے آئے گی؟ نہیں آ سکتی. کہاں؟ اور بی بی نے کہا اور کیا؟ بی بی سنیے یہ اکیلا بیٹھ کے باتیں کرتا، ہم یہ سمجھتے تھے اکیلے باتیں کر رہے ہیں، بعد میں جاتے سنگریزے باتیں کرتے تھے. وہ ہاں سنگریزوں سے باتیں کرتا تھا. بی بی یہ پتھروں سے بات کرتا تھا، پتھر اس کی بات کا جواب دیتے تھے. یہ جانوروں سے باتیں کرتا تھا. بی بی یہ اگر بولتا تھا گھوڑا ہنہنانا بند کر دیتا تھا، بکری منمنانا بند کر دیتی تھی، اونٹوں کی گھنٹیوں کی آوازیں ہونا بند ہو جاتی تھی. تم نے غور نہیں کیا، رسول نے بتا دیا جب میں ایسا ہوں تو زینب کیسی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں جناب زینب، وہ ایک کمال تھا جو رسول اللہ کی جانب سے جناب زینب سلام اللہ علیہ تک منتقل ہوا تھا. اب ایک قدم اور آگے بڑھے. اور کبھی بھی سنیے ہمیں پیاس لگی، انہوں نے انگلیوں کو اشارہ کیا، چشمہ جاری ہو، ہم نے پانی پی لیا. تھوڑی دیر بعد میں پیاس لگی، انہوں نے کہا جاؤ پانی لے کے آؤ. ہم نے ڈھونڈا تلاش کیا، پانی تو تھا بھی مگر کھارا تھا، پینے لائق نہیں تھا. ہم لوٹ کے آئے، ہم نے کہا جی سنیے کیا پانی تو ہے مگر پینے لائق نہیں ہے، کھارا ہے. انہوں نے کہا ہمیں لے کے چلو. ہم انہیں لے کے گئے. انہوں نے دونوں ہاتھ منڈیر پہ رکھے اور اپنا لعاب دہن اس کنویں میں پھینکا. بھائی ان کا لعاب گرنا تھا، نہیں پہنچے. تاثیر بدل گئی، ایسا میٹھا ہو گیا کہ ہم نے کبھی زندگی میں پیا ہی نہیں. میں آہستہ سے جملہ کہوں تم زور سے سن لینا. دنیا والوں دیکھو جس کے لعاب میں اتنا دم ہے اس کے لہو میں کتنا دم ہوگا. جس کے لعاب میں اتنا دم ہے اس کے لہو میں کتنا دم. لعاب گرا تو پانی کی تاثیر بدل گئی. کربلا میں لہو گرا تو خاک شفا بنا کے مٹی کی تاثیر بدل گئی. اور
सुनो सुनो बीबी, इन्हें और आगे जाके प्यास लगी, इन्होंने कहा फिर जाओ पानी लेकर आओ। हम फिर डोल और रस्सी लेके दौड़े, कुआं तो हमें मिल गया, मगर बीबी कुएं में हमने जाके देखा तो पानी नहीं मिला। हमने डोले डाली, पानी नहीं आया। हम इनके पास आए, हमने कहा हुजूर कुआं तो है, कुएं में पानी है या नहीं है ये नहीं पता चल रहा क्योंकि गहरा बहुत है। इन्होंने कहा हमें लेके चलो, हम इन्हें लेके गए। इन्होंने फिर मुंडेर पे हाथ रखा और कुएं को देख के घूरना शुरू किया। भाई इन्होंने जैसे घूरा पानी ने चढ़ना शुरू किया। बीबी ये घूरता गया, पानी चढ़ता रहा चढ़ता रहा चढ़ता रहा चढ़ता रहा, इतना चढ़ा कि हमने बगैर किसी डोल और बाल्टी के हाथ बढ़ा बढ़ा के उछाल के एक दूसरे पे को नहला के पानी पिया। तुमने गौर ही नहीं किया, मैंने तो सारी बात खत्म कर दी। बड़े को नबी कहते हैं, छोटे को अली कहते हैं, दोनों भाइयों का मिजाज अलग है। बड़ा भाई कुएं को घूरे तो पानी चढ़ता है, छोटा भाई लश्कर को घूरे पानी उतरता है। ये हमारे नबी का मौजूदा है। नबी के बाद किसे माना जाए ये सवाल है ना। अभी भी और जनाब खदीजा ने कहा सुनो सुनो, क्या अच्छा और क्या देखा, अभी भी सुन लीजिए, कहां तक बयान करूं। हर जिस्म के आज़ा में मौजूदा था। अभी भी सुनिए, जब रात को सब सोते थे ना, हमें ढूंढना पड़ता था शब्बन कहाँ सो रहे हैं, बब्बन कहाँ सो रहे हैं, हुसैनी कहाँ सो रहे हैं, तखारी कहाँ सो रहे हैं, नबी साहब कहाँ सो रहे हैं, काजमी साहब कहाँ सो रहे हैं। इन्हें ढूंढना नहीं पड़ता था। क्यों? कहीं तो सबको रात को ढूंढना पड़ता था जमीन पर, इन्हें ढूंढते थे आसमान पर। गौर ही नहीं किया, सबको ढूंढते थे जमीन पर, इन्हें ढूंढते थे आसमान पर। क्यों? कहा जब ये सोते थे ना तो काली चादर ओढ़ के सोते थे, पर जैसे ही काली चादर ओढ़ी बदन से एक नूर निकला, तो चादर से छलक के ना। और सुनिए, रिवायत में ये भी लिखा है कि नबी की चादर का कलर क्या था? काला। हमने गौर ही नहीं किया, काले से न जला करो। नबी की चादर भी काली थी, गिलाफे काबा भी काला है, ठीक है ना। तो छलक के जाता, ओ वहां जाता था। हम नबी को ढूंढने के लिए, मोहम्मद को ढूंढने के लिए, इसलिए उस वक्त तक तो नबूवत का ऐलान हुआ था, हम मोहम्मद को ढूंढने के लिए जमीन पे नहीं ढूंढते, हम वो तार देखते थे। ओहो ये तार यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और जहाँ जाता था बस वहीं मोहम्मद। ये किसका कमाल था? ये हमारे नबी का मौजूदा। ये सारे मौजूदात मैंने आपको दिखा दिए। झगड़ा इस बात पे नबी के बाद किसे माना जाए, सहाबा को माना जाए या अहले बैत को माना जाए। झगड़ा खत्म कर दो भाई। नबी के बाद उसे माना जाए जो नबी जैसा हो। बड़ी आहिस्ता से तुम ना, आप थोड़ा सा जागे ताकि बात आगे बढ़े। कभी कभी तबीयत ऐसी बनती है कि मजलिस पढ़ने की, अब थोड़ा सा मूड बना है तो बात आगे बढ़े, ठीक है। फिर सुनिएगा जी, ये कमाल ये है कि नबी के बाद किसे माना जाए। भाई नबी के बाद किसे माना जाए ये मसला नहीं, नबी के बाद उसे माना जाए जो नबी जैसा हो। अब नबी जैसा कौन है? कभी हुसैनी साहब बताएंगे। क्यों बताएंगे हुसैनी साहब? क्यों बताएंगे हुसैनी साहब? हुसैनी साहब क्या आपके अपने? फिर भाई उससे पूछो जो तुम्हारा अपना हो, जो तुम जैसा हो उससे पूछो कि नबी जैसा कौन था। क्या मतलब मौलाना, हम तो आपके आयतुल्लाह से पूछेंगे। गलत, आयतुल्लाह हमारा है, उससे क्यों पूछेगा? हम आपके आलिम से ना, वो हमारे अपने वालों से पूछो जो तुम जैसे हो। कैसे? सुनो, नबी के जिस्म के दो बड़े मौजज़े। पहला मौजज़ा क्या? जहां नबी रहते थे खुशबू 2 दिन तक आती थी, जाने के बाद भी खुशबू आके बताती थी कि यहाँ नबी था। तो पहला मौजज़ा ये कि खुशबू आती थी। दूसरा मौजज़ा ये कि जहां सोता था वहां से नूर जाता था। यानी नबी के जिस्म में 2 मौजज़े जाहिर होते थे, एक खुशबू का आना, एक नूर का जाना। एक खुशबू का आना, एक नूर का जाना। खुशबू बताती थी कि यहाँ मोहम्मद है, और रात में नूर बताता था कि यहाँ मोहम्मद है। अब झगड़ा इस बात पर नबी के बाद किसे माना जाए। हमसे ना पूछो, अपने बुजुर्गों से पूछो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मक्का है, अंधेरी रात है, सन्नाटा है, मिट्टी की दीवारें हैं, दीवारों में कोहना दरवाजा है, और 40 काफिरों की बरहना तलवारें हैं।
پوری رات اس گھر کے چاروں طرف کھڑے رہے، پوری رات۔ اچھا 40 تو یہاں کھڑے، 400 ان کے پیچھے کھڑے، وہ نظر نہیں آ رہے، 40 یہاں اور 400 وہاں۔ صبح ہو گئی، یہ منہ لٹکا کے 40 ان 400 کے پاس پہنچے۔ ان 400 نے کہا وہ تلوار دکھاؤ جس پہ ابو طالب کے بھتیجے کا خون لگا ہے۔ اس نے کہا خون تو جب لگتا جب ملتا۔ کہا پھر؟ کہا بھائی وہاں نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم تو دھوکا ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا ہم نے پردہ ہٹایا، چادر ہٹائی تو چادر کے نیچے سے علی نکلا۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا؟ اس نے کہا بھائی پتہ کیسے چلتا، اس لیے کہ ہمارے سامنے تو 3 پردے تھے، پہلا رات کا پردہ، دوسرا دیوار کا پردہ، تیسرا چادر کا پردہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ 3 پردے رہیں گے علی پہچانا نہیں جائے گا۔ تمہارے سننے پر سلام ہے۔ اب آپ جو سمجھ رہے ہیں میں وہ نہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، مگر جو سمجھ رہے ہیں بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ یہ فائدہ ہوا دبئی میں پڑھنے کا کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں مگر میں کہہ وہ نہیں رہا ہوں۔ سمجھ رہے نا؟ جی پہلا پردہ دیوار، رات تھی، اندھیرا تھا، اندھیرے کا پردہ، دوسرا دیوار کا پردہ، تیسرا چادر کا پردہ۔ جب ہم نے چادر ہٹائی وہاں تو معاملے کو تلا تھا، وہاں تو محمد کی جگہ علی لیٹے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا بے وقوفو، اندھو، پاگلو، یہ تو مکے کا اندھا بھی جانتا ہے کہ جہاں محمد ہوتا ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ یہ تو مکے کا اندھا بھی جانتا ہے کہ جہاں محمد ہوتا ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، اور جہاں محمد سوتا ہے وہاں سے نور جاتا ہے۔ تو تم پاگل تھے پوری رات کھڑے؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہ پہلے خوشبو سونگتے، خوشبو آ رہی تو محمد تھا، نور جا رہا تو اس نے کہا تم نے پاگل ہی سمجھا ہے، سب سے پہلے جا کے خوشبو سونگی، پھر نور دیکھا، پوری رات خوشبو بھی آتی رہی، نور بھی جاتا رہا۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ ہاں، اے فور ایپل سے ضروری یہ ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھنا، اے فور ایپل ہے مگر بی فور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہاں انہیں بتانا ضروری ہے نا، ضروری ہے نا۔ ہاں اب سنیے، آپ نے کہا جی کیا پوری رات نور بھی جاتا رہا اور پوری رات خوشبو بھی آتی رہی۔ بھائی نبی کے بعد کسے ماننا ہے؟ نبی کے بعد کوئی چیک نہ کرو کہ کون علم میں برابر ہے، کون فضیلت میں برابر ہے، سونگ کے دیکھو اس میں نبی والی خوشبو آ رہی ہے، اور دیکھو کہ کس کے بدن سے نور جا رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، کہ تمہارے بزرگوں نے بتایا کہ محمد کے نور جسم سے جو نور نکلتا تھا ویسا ہی علی کے نور سے نکلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمالات جس میں نبی میں تھے وہی کمالات جس میں علی میں تھے۔ یہ جو خوشبو ہے نا یہ بڑی مہم ہے، یہ خوشبو جو ہے یہ بڑی مہم ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے نا، یہ کیا ہے بولو بھائی؟ یہ خوشبو کا معجزہ ہے۔ یہ خوشبو دیکھیں، کچھ چیزیں جو ہے نا، کچھ الفاظ، کل بھی مولانا سے ہماری بات ہو رہی تھی، کل بات یہاں تک پہنچی تھی، کچھ الفاظ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، ان کی آبرو ختم ہو جاتی ہے، ان کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بزرگوں سے چلا آیا، وہ لفظ غلط ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں اس لفظ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا۔ ہمارے گھروں میں جناب سیدہ کی کہانی پڑھی جاتی ہے، وہ غلط ہے۔ جناب سیدہ کی کہانی نہیں ہے، جناب سیدہ کا معجزہ ہے۔ کہانی وہ ہوتی ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو، جس کا حقیقتوں سے تعلق نہ ہو۔ فاطمہ کا حقیقت سے تعلق ہے، یہ فاطمہ کی کہانی نہیں ہے، فاطمہ کا معجزہ ہے، کرامت ہے، اعجاز ہے۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں بی بی کی کہانی نہیں، استغفر اللہ، کہانی تو ہم بچوں کو سناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ معجزہ حضرت زہرا کا، کرامت حضرت زہرا کی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا، وہ کہتے تھے جی جناب سیدہ کی کہانی آپ مت کہیے، آ کے کہیے میرے گھر جناب سیدہ کا معجزہ سنایا جا رہا ہے، میرے گھر جناب سیدہ کی کرامت سنائی جا رہی ہے، یا مولانا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ جناب سیدہ کا اعجاز، اس لیے کہ معصوم کہانیاں نہیں سناتا، معصوم کرامت دکھاتا ہے۔
مردے کو زندہ کرنا یہ کہانی نہیں ہے، یہ کرامت فاطمہ ہے، یہ اختیار فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ۔ جناب سیدہ کرامتوں کا انبار ہے، وہ کرامتیں جہاں سے نکلتی ہیں، بلکہ کہہ دیا جائے کہ حسنین میں جو کرامت آئی ہے وہ بھی اسی خزانے سے آئی ہے۔ ہمارے یہاں کہانی نہیں ہے، توبہ استغفر اللہ، جناب سیدہ کی کرامت ہے، وہ جو ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے وہ کہانی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کرامت ہے، معجزہ ہے، اور بڑا پاورفل ہے۔ کبھی مان کے دیکھیے، اگر کام پورا نہ ہو خط غلامی لکھ دوں، کام ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا وہ پڑھا جاتا ہے، وہ کیا ہے حدیث قصہ؟ کیا حدیث قصہ ہے؟ خوشبو والا واقعہ، خوشبو والا ہے کہ نہیں؟ حسن نے آ کے کہا میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جناب صحیح کہا، حسین نے آ کے کہا میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہا وہ رہے۔ تھوڑی دیر میں علی آئے، میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہا وہ رہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جناب سیدہ کا گھر اتنا بڑا تھوڑی تھا جتنا یہ آپ کا امام بارگاہ یہ گدی ٹاور اتنا بڑا تھوڑی تھا، جناب سیدہ کا چھوٹا سا گھر تھا۔ حسن ایک قدم آگے بڑھتے نانا مل جاتے، حسین ایک قدم آگے بڑھتے نانا مل جاتے، علی اگر ایک قدم بڑھتے بھائی مل جاتے، مگر نہیں، نہ حسن بڑھے، نہ حسین بڑھے، نہ علی بڑھے۔ یہ تینوں ہیں امام، اور تینوں ہیں حجت خدا، اور قیامت تک ان کے عمل کو فالو کرنا ہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو اسی نظام امامت کو کرنا ہے، اس لیے کہ بعد از غدیر یہی نظام ہدایت ہے، جسے علی کہا گیا، حسن کہا گیا، حسین کہا گیا۔ حسن آئے، اما نانا کہاں ہے؟ کہا وہ رہے۔ حسین آئے، اما نانا کہاں ہے؟ کہا وہ رہے۔ آخری بات اور مصائب کی طرف، علی آئے، بھائی کہاں ہے؟ کہا وہ رہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ واقعہ تم ہر شب جمعہ پڑھتے ہو گے نہیں، یہ اس لیے واقعہ نما آیا ہوا کہ حسنین کی شان نہیں، دنیا کو پتا چلے کہ فاطمہ کون ہے، دنیا کو معلوم ہو کہ جو کائنات کو راستہ دکھائے اسے امامت کہتے ہیں، جو امامتوں کو راستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عصمتوں کی ملکہ کا نام فاطمہ، عصمتوں کی ملکہ کا نام فاطمہ، فضیلتوں کی شہزادی کا نام فاطمہ، جس پر نبوت، امامت اور ولایت ناز کرتی ہیں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے آنے پر صف انبیاء میں تلاطم پیدا ہو جائے، جس کے آنے پر انبیاء امام صفوں میں کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے مقدر والے ہو تم، جس کے آنے پر انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، وہ فرش عذاب ہے۔ جس کے آنے پر انبیاء کھڑے، جس کے آنے پر مرسلین، جس کے آنے پر امام کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ فاطمہ۔ اللہ اکبر، مولا تمہیں کو غم نہ سوائے غم سرکار پاک۔ ہاں، یہاں رہتے ہو نا، دار السلام میں رہتے ہو، تنزانیہ میں رہتے ہو، جب کوئی ملتا ہے تو سب سے پہلے پوچھتا ہے بھائی کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیسے آئے تھے۔ ہر آدمی اپنی کہانی بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا تھا، فلاں سن میں آیا تھا، حالات یہ تھے، یہ سب بتاتے ہیں، اسے بیان ہوتا ہے نا۔ مجلسوں میں آیا کرو، مجلسوں میں بیٹھا کرو، جانتے ہو مجلس میں بیٹھنے کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جب مجلس میں آتے ہو نا تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، گھر کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے نظر کھاتے ہیں، تبرک کھاتے ہیں، نظر مولا کھاتے ہیں مجلس کے بعد، تو اس وقت جو باتیں ہوتی ہیں، بھائی گھر میں سب خیریت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، حالات کیسے ہیں۔ ہم نہ روتے اگر کوئی حسین سے پوچھ لیتا کہ تم پہ گزری کیا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار پاک۔ جانتے ہو صاحب تم کچھ اور پڑھنا چاہتے ہو، مگر اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، تو 4 جملے سن لو تاکہ مجلس آگے بڑھ سکے اور منزل مسائل کی طرف آ سکے۔ کل سے گزارش ہے کہ سویرے آئیے گا، کل جو ہے وہ پاکستان کے مشہور معروف نوحہ خان
सोनू मोनू जो हैं पेशखानी भी करेंगे और बाद में पुरसादारी भी कराएंगे। इसलिए कि जब कोई आता है ना सुनाने, वो उस वक्त ज़्यादा खुश होता है कि जब सामने अदाकार होते हैं सुनाने। आया कि जब हम यहाँ किस लिए आए, आपको सुनाने के लिए तो आए, फज़ाइल मौला। और हमारे आने का मकसद क्या है, तो हमें यहाँ रुकवाया गया है, खर्च हो रहा है, बुलाया गया है सिर्फ इसलिए ताकि हम दो चार बातें अहले बैत, सुना हुआ आपने सब है, सब कोई जो मैं बातें पढ़ाऊँ ये नहीं है, सब पुरानी है, बुजुर्गों ने उलमा से सबने सुना है, सिर्फ अंदाज नया होता है, यही है ना। हाँ, मगर एक जुमला कह दूँ, चाहे जितने फजाइल पढ़ दिए जाओ, पढ़ते रहें, मगर मजलिस उस वक्त मंजिल कमाल पे पहुंचती है जब आंसुओं का सैलाब लगता है। अली अकबर जुदा हुआ, मीर साहब ने कहा हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि जानते हो हुसैन की गुर्बत क्या है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, मसलन आप सड़क पे खड़े, गाड़ी खराब हो गई, आपने गाड़ी का बॉनेट खोल दिया और चेक करने लगे, खुदा की कसम हर शरीफ आदमी जब बगल से गुजरेगा ना ब्रेक मार के पूछेगा भाई खैरियत तो है, क्या हो गया। ये जो लफ्ज है ये बहुत छोटा लफ्ज है, भाई सब खैरियत तो है। हुसैन कहते हैं मुझसे किसी ने करबला में ये भी ना अकबर, हम शक्ल अकबर, मैंने उस दिन पढ़ा ना आपके सामने कि हुसैन ने अकबर को जब भेजा तो अजीब जुमला था, परवरदिगार गवाह रहना कि वो जा रहा है जो सूरत में, सीरत में, शक्ल में, शबाहत में तेरे नबी से मुशाबे है। हुसैन ने मरसिया पढ़ा, अली अकबर मैदान में गए। हुसैन ने शायद ये मरसिया पढ़ा ही इसलिए था ताकि दुनिया के सामने यजीदियों का अकीदा खुल जाए और पता चल जाए कि अगर ये रसूल को मानते तो कभी अकबर को ना मारते। अकबर मैदान में चले गए, आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम, सुकून माँ का तो बहनों की जान होता है, जवान बेटा भरे घर की शान हो। इधर रसूल के मकसद पे आ रहा है शबाब, उधर हुसैन का अकबर जवान होता। हुसैन अली अकबर के लाशे की तरफ चले, जमीन पे गिर गए, फिर उठे, फिर चले, फिर गए। जब हुसैन से न चला गया ना तो अल्लामा मई से कहते हैं पिदर पर लाश पिसर जानू बजानू। हुसैन घुटनियों के बल अली अकबर के लाशे में गए। हुसैन ने अली अकबर का जख्म देखा नहीं है, मुझे एहसास है, मुझे शहादत नहीं पढ़ना। क्यों? इसलिए कि ये आशूर के बाद की मजालिस है। मैं जहां तक ले जाना चाहता हूं वो समझिएगा बस। हुसैन ने अली अकबर का जख्म देखा नहीं, टटोला, जब सीने पे हाथ लगा तो अली अकबर ने कहा बाबा हाथ हटा लीजिए। कहते मेरे लाल क्यों? कहते बाबा जालिम मेरे सीने में सीना छोड़ गया। मैं पहुंच चुका, तुम सुन चुका। हुसैन ने अकबर के सीने पे हाथ रखा, बर्ची को पकड़ा, खींचना चाहते थे, बर्ची छोड़ दी। कहते मेरे लाल अकबर क्यों कांप रहा है? अली अकबर ने अपना हाथ हुसैन के सर पर रख के कहा बाबा आपके सर की कसम, आपका बेटा नहीं ज़मीन करबला कांप रही है। बाबा आपके सर की कसम, अली अकबर नहीं बाबा, आप ज़मीन करबला का। हुसैन ने आवाज दी अकबर अकबर। अकबर इस दुनिया से चले गए। तारीख कहती है एक ज़ईफ बाप ने बाप का लाशा कैसे उठाया होगा, एक ज़ईफ बाप ने जवान बेटे का लाशा कैसे उठाया होगा, ये ज़मीन करबला ही जानती। बस मैं तो तुम्हें एक आवाज सुनाना चाहता हूँ, जो आवाज उस वक्त हुसैन के कान में आई है। कहते हैं जब हुसैन अली अकबर का लाशा उठाना चाहते थे ना, नहीं उठा, तो खेमे से एक बीबी की आवाज आई, भैया से ना उठेगा, लाशा है बराबर का। समझ गए ना? जिसे मातम करना है कर ले। भैया से ना उठेगा, लाशा है बराबर का, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा दूंगी। ए भैया मैंने अकबर को गोदियों में पाला है। ए भैया
سرکار بات سنو گے بھیا میں گودیوں میں اٹھا اللہ بس گئی کربلا اجڑ گیا فاطمہ کا گھر بازار کوفہ و شام ہے یہیں تک تو مجھے لانا تھا ٹھیک ہے نا بازار کوفہ و شام میں ایک قافلہ ہے جو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے اور ایک قافلہ ہے جو نیزوں پہ سفر کر رہا ہے اس میں ایک سر حسین کا ہے ایک سر عباس کا ہے بس فرق یہ ہے کہ حسین کا سر نیزے پہ ہے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے سمجھ گئے نا پھر کسی دن روایت مکمل پڑھ دوں گا تاریخ کہتی ہے ایک عیسائی خاتون سب سروں کو دیکھتی آئی جب اس نے علی اکبر کا سر دیکھا نا اسے ایک جملہ کہا کیا مسلمانوں نے محمد کو بھی مار دیا کیا یزید نے محمد کو بھی مار دیا کسی نے کہا یہ محمد نہیں ہے ارے محمد کے نواسے کا بیٹا علی اکبر ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے اس نے کہا بیبیوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا بیبیوں نے ہاتھ اٹھائے گا دعا کر بیبیوں بس ایک دعا ہے اے پروردگار اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو ارے لیلا نے جملہ سنا بی بی یہ نہ کہے اکبر یار کرتا لیلا دیکھتی رہی میں فریاد کر رہی اے میرے لال ایام القلب پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مختصر اور قلیل سی بات قبول فرما سبب نجات تو شے آخرت قرار دے میرے اللہ جنہیں اولاد نعمت نہیں دی ہے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے میرے اللہ جنہیں بیٹیاں دی ہیں انہیں بیٹے دے دے جنہیں بیٹے دی ہیں انہیں بیٹیاں دے دے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضر میں جس کو اس سال کے اندر زیارت کربلا ہے وہ اللہ سے مشاور میرے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے میرے اللہ دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ اس فرش عزا کی بچھانے والی زینب کا روزہ آباد ہو جائے میرے اللہ وہ منظر دیکھے نہیں جا رہے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے مولا تمہیں معلوم ہے کہ عزادار جب زینب کے روزے پہ پہنچتے تھے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی مگر آج آل بنی امیہ آج آل یزید جب وہاں کھڑے ہو کے مسکرا کے ویڈیو بنا کے بھیج رہی ہے تو ہمارے گلے پہ سینے پہ خنجر لگ رہے ہیں ہمارے دلوں میں نشتر لگ رہے ہیں میرے اللہ تو مسبب الاسباب ہے اسباب پیدا کر دے کہ جناب زینب کے روزے پر پھر ویسے ہی عزاداری ہو میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث عزا فرزند زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں سرکار کے اعوان انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بے شک حسین جنان محمد ڈبا بلیے جنان محمد ڈبا بلیے جنان محمد ڈبا بلیے ہمارا لوگوں وہ پڑھ کر دیا میں یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین حسین ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شے کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شے کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شے کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شے کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شے کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شے کی ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی رضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شے کی ابا تک پہنچ گیا اکبر
की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया ऐसे गिरी है खेमे में अकबर की लाश पे ऐसे गिरी है खेमे में अकबर की लाश पे ज़ैनब का खून खा के ज़ैनब का खून खा के शिफा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया लैला ये रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम लैला ये रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम जालिम का हाथ मेरी जालिम का हाथ मेरी विदा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया आवाज रन से आई कि बाबा मैं गिर पड़ा आवाज रन से आई कि बाबा मैं गिर पड़ा गिरता हुआ हुसैन सदा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया मौला ज़ईफ़ हो गए कुछ देर में मगर मौला ज़ईफ़ हो गए कुछ देर में मगर अकबर का लाशा अकबर का लाशा हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया दस्तार से वो माँ की दस्तार से वो माँ की विदा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुंच गया जिस हाथ ने गिराया हम शक्कर मुस्तफा जिस हाथ ने गिराया हम शक्कर मुस्तफा
ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئی سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئی دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا وقت ہزار ہے 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 وقت ہزار اہل اکبر اذان دے وقت ہزار ہے وقت ہزار ماشاءاللہ ہے وقت ہزار ہے وقت ہزار اہل اکبر اذان دے بولے بھی سر سے جیتے پیمبر اذان دے وقت ہزار ہے وقت ہزار ہے وقت کیا مطلب ہزار حسین ہے وقت ہزار ماشاءاللہ ہے وقت ہزار ہے وقت ہزار اہل اکبر اذان دے وقت ہزار ہے وقت ہزار ہے وقت ہزار آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری عرش بری پہ سنتے ہیں حیدر اذان دے وقت ہزار ماشاءاللہ ہے وقت ہزار ہے وقت ہزار اہل اکبر اذان دے وقت ہزار ماشاءاللہ بولا آپ کا پوچھا قبول کرنا چاہتا ہوں ہے وقت ہزار سب پڑھتے ہے وقت ہزار اہل اکبر اذان دے وقت ہزار ہے وقت ہزار تک ملے رسول کے روزے سے میرے نار تک ملے رسول کے روزے سے میرے لال نکلا کسی حسینے کے اندر اذان دے وقت ہزار ماشاءاللہ ہے وقت ہزار
کہتی ہے یہ مدینے سے آتی ہوئی ہوا کہتی ہے یہ مدینے سے آتی ہوئی ہوا صغرا بھی منتظر ہے برادر اذان دے لبوں کی ہو جانوا جس کا گلا نبی کے لبوں کی ہو جانوا تیرے وہ گلا نہ ٹوٹا ہے خنجر اذان دے وقت اذان وقت اذان السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سید العالمین السلام علیکم یا حسن المجتبی ابن امیر المؤمنین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس فانیس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس السلطان أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان الأمان فتن الزمان السلام عليك شريك القرآن السلام عليك إمام الإنس والجان أجر الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعمالك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلينا حتى تسنه الزكاة وتمتعه فيها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعائے صحت التماس ہے ہمارے محترم کاظم بھائی لقی بھائی کے والد اور عامر بھائی کراچی میں اور آپ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے آپ سب کی حاضر روائی کے لیے ہمارے اس انجمن کے جتنے بھی نوجوان اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں سب کی حاضر روائی کے ہم آواز ہو کر 5 دفعہ شریف کا تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. مومنین ایک ضروری اعلان